تو اللہ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا انشاء کیا. انشاء کہتے ہیں بالکل اول سے پیدا کرنا، جب کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اللہ ہے. جب اللہ ہے تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کریٹر وہ ہے. دیکھیں یہاں کیا فرمایا، قل هو الذی، قل ہے نا شروع میں، قل هو الذی، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ وہ ذات ہے. تو یہ قل کیوں کہا، کہہ دیجئے ان سے، ان کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے. مانتے وہ بھی تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، ہر بات میں اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو کوئی تھرڈ پرسن کہتا ہے نا، بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بتا دو کہ یہ تمہارا باپ ہے، حالانکہ بیٹے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے. لیکن عمل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا باپ ہے. تو مشرکین مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. وہ ڈاروین جیسے بیوقوف وہ بھی نہیں تھے، پرلے درجے کے بیوقوف تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. مگر اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ ان بتوں نے نہیں بنایا، خود سے بھی نہیں بنے، بلکہ کسی نے بنایا ہے. خود یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ خود سے نہیں ہو سکتا جو کچھ ابھی یعنی ہم بن گئے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایتھیس لوگوں کے نظریات سے ڈسے ہوئے تھے نا. میں نے اللہ کے وجود کے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پانی میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ حیات خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے. کہیں تالاب ہو نا، بڑا گڑھا کھودے، اس میں پانی رکھ دیں، کچھ دنوں میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں. اس نے کہا ایسے ہی زندگی پیدا ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، جو دعویٰ ہے نا وہی دلیل ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے، آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ لیے، کہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے. وہ کہا یہ دوسرے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ لیے ہیں. بھئی اس دعوے کی دلیل یہ کہ لیے ہیں. تو یہ دلیل، یہ تو دعویٰ ہے. پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بخود تھوڑی ہو رہی ہیں، یہی تو دعویٰ ہے. یہی تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یار تالاب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں، مچھلیاں کہاں سے آ گئیں، حیات کہاں سے آ گئی، زندگی کہاں سے آ گئی. یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے جو ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں بنتی. وہ یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے. یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سافٹ ویئر دریافت ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے. سر دیواروں سے مارتے رہو، یہ عقدہ حل نہیں ہوگا. یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی. سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں، خود بخود ہو رہی ہیں. اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی، کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، کوئی انڈے رہ جاتے ہیں، یہ کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے، ضائع کیوں نہیں ہوئے؟ مرغی کے انڈے تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات. قرآن میں ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا. صرف ایک پانی ہے، جہاں پانی وہاں حیات. کچرے کے ڈھیر میں کیڑے جب ہی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو. پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے، پانی ملتا ہے آم پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کچرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو آم کا درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. او بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا، وہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے. وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں. تو اس گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا، نہ اس میں آم نظر آئے گا، نہ پتے نظر آئیں گے، نہ شاخیں نظر آئیں گی. لیکن سارا سیٹ اپ اس گٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا.
اور 3 چیزیں چاہیے اس کو, مٹی, گوبر, پانی. کچرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو نائٹروجن چاہیے اس کو, وہ کچرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی. تو وہ 3 چیزیں اس کو ملی, گھٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلا کام فالق الحب, اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی کرو گے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کوپل باہر نکلتی ہے. اس کوپل میں جو ننا سا پودا نکلتا ہے, پھونک مارو بیچارہ ہل جاتا ہے, اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے, مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکل, ایسے پھٹتی ہے زمین. وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے بھی, میں باہر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی, اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے, کچھ ڈالا گیا ہے. پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے, جڑیں اس کی زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہیں, پھیلتی رہتی ہیں, پھیلتی رہتی ہیں, اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں. یہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف, بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے کیا, پھول مائل کرتے ہیں. کیا پھول, کیا درخت کو خود بخود یہ پتا ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے, کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش, گٹلی کو پتا تھا یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا بھائی؟ درخت بیچارے کو پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے. جس کے پاس, سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ یہ, وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے. اور جس درخت کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنا ذہین کہ اسے پتا ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاپ کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا. اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو, اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا, پھر اس سے آم پیدا ہوں گے, پہلے کیری پیدا ہوگی, اس کا اچار بنے گا, پھر آم پیدا ہوگا, اس کو لوگ کھائیں گے, چھل کے بکریوں کو کھلائیں گے, اور گٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے, اور ملک شیک بنے گا, اس سے تجارت ہوگی. مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھائی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے. مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے, نہ درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے آم کے درخت پہ. وہ تتلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں اور کچھ ہوا کے جھونکوں سے وہ نر مادہ ملتے ہیں. جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا. وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے, ان کی شادی ہو گئی اور اب ان کا بچہ کیا ہے, پھل. اب وہ پھل جناب دھوپ, مٹی, پانی کے ملاپ سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت آم کی شکل میں, پھر وہ لنگڑا آم, یہ چونسا آم, یہ دسہری آم, اور یہ پپیتے جیسا آم, اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے آم. اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں آم پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا, یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا, یہ کیسے گھما پھرا کے کرتب دکھاتے ہیں, یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکل آیا, یوں کیا تو یہ نکل آیا, آخر میں دوبارہ وہی انڈا واپس لا کے دکھاتے ہیں, یہ دیکھو یہ انڈا. یہ تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے, وہ گٹلی زمین میں ڈالی تھی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, آپ کہہ رہے ہو یار وہ گٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی, وہ تو غائب. ہوتے 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 اس پروسیس کا انجام کیا ہوتا ہے, اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. یہ خود بخود ہو رہا ہے. تو سائنسدانوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو. ابھی کل جامعہ میں کسی سے میری بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے کزن میرج پہ نا بار بار یہ نقصان, اور میں نے کہا بابا لیبارٹری کی ریسرچ ایک طرف رکھو, مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. اب تک شادیاں ہوتی ہی کزن میرج میں رہی ہیں, کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سائنس کی تحقیق کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میں مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں, نظر آ رہا ہے. ایک دیکھو, ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آ کے افلاطونی جھاڑے بخراتی کہ ایکچولی جب ہم, وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس سے پیٹ کیوں بھرتا ہے اور طاقت کیسے آتی ہے. ایکچولی جب لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا تو جب ہم نے منہ میں نوالا رکھ کے چبایا تو اس سے نشاستہ پیدا ہوا, تو وہ لعاب میں مل کر کاربوہائیڈریٹ بنا, تو گلوکوز بنا. پھر وہ تو جب وہ پیٹ میں گیا تو میدے نے یوں کیا, پھر یوں کیا, پھر جگر نے یوں کیا. ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور ہمیں طاقت بھی ملتی ہے. آپ کو بھائی جان آپ کی تحقیق بہت اچھی, لیکن یہ تحقیق صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کر چکے ہیں, اور آپ کو میں درجنوں دفعہ کر چکا ہوں. میں جب بھی پراٹھا کھاتا ہوں پیٹ بھی بھرتا ہے اور طاقت بھی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس افلاطونی اور بقراتی کو جھاڑنے کی ہمارے سامنے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دن رات ہم روٹی کھا کے پیٹ, تو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل, یہ جو حکیموں کی تحقیقات ہوتی ہے نا, ان کے پاس لیبارٹریاں تھوڑی ہوتی ہیں, تو تجربہ کر کے کئی کو مار چکے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے کہتے ہیں یار یہ فٹ آ رہی ہے اس کے اوپر. ہاں یہ تو صدیوں کے تجربے ہیں نا ان کے.
تو وہ انہوں نے دیکھا یار یہ جب کھلایا یہ والی چیز یوں کر کے کھلائی تو نزلے کو فائدہ ہوا, تو 10 لوگوں پہ تجربہ کیا نوٹ کر کے پھر اس طرح سے ان کی دوائیں وجود میں آئی ہیں. وہ بڑی فائدہ مند ہیں. کینسر کے علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں, حالانکہ حکیم کو نہ کینسر کا جراثیم کا بھی اس نے خوردبین سے دیکھا ہوگا. میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جنہوں نے کینسر کا علاج کیا ہے, حالانکہ میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے حکیم وہاں تک نہیں پہنچے, لیکن علاج کر دیا انہوں نے, اس لیے کہ وہ تجربے کر کر کے صدیوں کے تجربے ہیں نا, مشاہدات تجربے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں کزن کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا تو جتنے معذور کزنوں کے ہاں ہوئے ہیں نا اتنے ہی ریشو غیر خاندان میں شادی کے بھی ہیں. 2 واقعات تو میں نے میرے سامنے آئے ہیں کہ کزن سے شادی کا انکار کیا اس بیس پر کہ معذور بچہ پیدا نہ ہو جائے, کہیں اور شادی کی اور پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے کزن سے نہیں کی, اگر کزن سے کر کے ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتا, تو ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ریسرچ غلط ہے, صحیح ہوگی, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ حادثات کا امکان ٹرک کے نیچے آ کے مرنے کا ہوتا ہے بچے کا. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, جو یہ نیچر ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات کر کے آگے چلتا ہوں, کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 کہاں سے ہو گئی؟ کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ ابے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ 4 قسم کے کزن ہوتے ہیں, چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد اور ماموں زاد. تو دیکھ لو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے کہ چاروں کو نمٹا دو, ٹھیک ہے نا. نہ خالہ پریشان ہو, نہ ماموں پریشان ہو, نہ پھوپھی پریشان ہو, نہ چاچا تایا پریشان ہو. تو یہ تو ہمارے مذہب نے اشارے دے دیے, اس طرف بڑے پاورفل اشارے دیے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے سب ان عورتوں کو حلال کیا, اور ان کے ساتھ ساتھ وبنات عمک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات عماتک وبنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں, وبنات عماتک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں, وبنات خالاتک اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سائنسدانوں کو برا بھلا کہیں, بولے بھائی آپ کی تحقیق ہے لیبارٹری میں, ہوگی صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے, اور اللہ کا فضل ہے, بڑے کامیاب رشتے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ہاں ایک اللہ نہ کرے کوئی لنگڑا ہو گیا تو وہ تو ہم نے غیروں میں بھی دیکھا ہے, 2 لنگڑے ہوئے تھے ان کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کوئی بیماری پہلے سے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو پھر باہر کر لو تاکہ وہ آگے نہ جائے, جو پتہ چل جائے پہلے سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو. بھائی جان خود بخود نہیں ہوتے, جو کچرے میں پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ گٹلیوں سے ہو رہے ہیں. جو پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں جو مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتی, یہ قدرت کا نظام ہے. دیکھو میں جب تنزانیہ گیا, وہاں بہت بڑا جنگل ہے, ہم وہاں جنگل میں گھوم رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, شیر, چیتے, لومڑی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں. اس جنگل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جانور ادھر نہیں جا سکتا اور وہاں سے جانور یہاں نہیں آ سکتا. وہ بہت بڑا ایریا ہے نا, تو اس کے چاروں طرف اتنے اونچے پہاڑ ہیں قدرت کی طرف سے, ایک یعنی قدرتی چڑیا گھر بن گیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کہ اللہ کو پتا تھا کہ کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو چڑیا گھر, نیچرل چڑیا گھر دیکھنے کا شوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ اب وہ جانور وہیں کے وہیں رہ گئے. اسی وجہ سے اس میں زیبرا وہ زرافہ نہیں ہے, کیونکہ زرافہ وہ اتنے اونچے پہاڑ کراس کر کے وہ جھانک کے دیکھ تو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے, آ نہیں سکتا. اس میں زرافہ کے علاوہ سب جانور ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے بڑے پہاڑ کے اندر جانور ہیں یہ آئے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو جا تو نہیں سکتے تو آئے کیسے؟ اگر آ سکتے ہیں تو جا بھی سکنے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا شاید کوئی زلزلہ آیا ہوگا جس سے یہ چاروں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے. تو یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے, اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, دور دور تک سمندر ہے, اور اس جزیرے کے اندر بھی جانور, سارے وہ جانور موجود ہیں جو افریقہ کے جنگلات میں ہیں. ارے وہ سمندر پار کر کے پہنچے کہاں سے؟ وہاں تو زلزلے کی بھی تعویل نہیں ہو سکتی. وہ شیر کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور ہر جانور, ہم کہہ سکتے ہیں کوئی گورا ہو سکتا ہے کسی شیر کو لے گیا ہو, تو یہ لومڑی کو بھی لے گیا, چوہے کو بھی لے گیا, بلوں کو بھی لے گیا بھائی وہ سفر کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی سیاح لے گیا ہو نا, تو کتنے جانور لے کے جائے گا؟ بندر بھی لے گیا, چیتا بھی لے گیا, سارے جانور وہاں جا گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر قسم کے جانور جو دوسرے جنگلوں میں ہے وہاں بھی موجود ہے, اور ایسی ایسی نایاب نسلیں ہیں وہاں پر. تو آدمی یہ بھی, اللہ کرے ہمارا وہاں کا سفر ہو تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم سفید شیر کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. کینگرو بہت مشہور ہے. شکریہ ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کینگرو ایک عجیب سا جانور ہے, وہ وہاں پر ہے. تو ہاذا خلق اللہ, اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں نا میں نے یہ چیزیں بنائی, تو اللہ فرماتے ہیں ہاذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے. تخلیق کا معنی
میری پروڈکٹ. فارونی الذین خلقوا من دونہم, کیا ہے فارونی الذین؟ فارونی الذین, چھوڑو یار, ھذا خلق اللہ فارونی الذین, سورہ لقمان کی آیتیں ہیں نا. ہاں, فارونی ماذا خلق الذین من دونہم, اللہ فرماتے ہیں یہ میری پروڈکٹ ہے, میرے علاوہ جن لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں ذرا وہ بھی تو مجھے دکھاؤ. وہ اتنی عجیب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی, روبوٹ بنا لیا, گاڑی بنا لی, بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا اللہ کا بنایا ہوا انسان زیادہ عجیب ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ذرا میرے لاؤ, انڈس کرولا لے کر آؤ, صحیح ہے, سویک لے کر آؤ, ٹھیک ہے, اور روبوٹ لے کر آؤ, خلائی سیارے لے کر آؤ, ہوائی جہاز لے کر آؤ, اور میں اپنی پروڈکٹ لے کر آتا ہوں. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اللہ نے جو پرندے آسمانوں میں چھوڑ دیے وہ خود ہی پائلٹ بھی ہیں, خود ہی جہاز بھی ہیں, اپنا ایندھن بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز کا فیول اگر ختم, تباہ. اللہ نے جو ہوائی جہاز آسمانوں میں چھوڑ دی ہے نا, ان کو جہاں فیول ختم وہ نیچے اتر کے فیول تلاش کرتے ہیں. باجرہ کھاؤ, دانا کھاؤ, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں, اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے علم کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں, زمین پہ زلزلے کی اطلاع ان کو پہلے ہو جائے, زمین سے نکلنے والی ریس کو پہچان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں طوفان آنے والا ہے, یہاں زلزلہ آنے والا ہے. ہوائی جہاز کو پتہ نہیں چلتا. تو کیسے اللہ نے قدرت کے دلائل قائم کر دیے, ان دلائل کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا بھلا وہ جو ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے جو الٹے منہ الٹے پاؤں چل رہا ہو. تو قل هو الذی انشاکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع, اور یہ تمہارے کان یہ اتفاق سے وجود میں نہیں آئے ہیں, اتفاق سے ایک کان آج تک نہیں بنا, یہ پورا سننے والا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ کان گفٹ کیا ہے. والابصار, یہ جو آنکھیں جس سے تم دیکھ رہے ہو, اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو خود سے دیکھتی ہو. انسان ایک ایسی مشین ہے جو خود سے دیکھ رہا ہے, تو اس نے تمہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی. والابصار والافئدہ, اور سینوں میں جو دھڑکنے والے دل ہیں اور جو پمپنگ مشین ہے جو خون سک کر کے آگے پھینک رہی ہے. صدیاں کئی سال گزر جاتے ہیں, ماں کے پیٹ میں دل جب سے دھڑکنا شروع کرتا ہے مرتے دم تک دھڑکتا رہتا ہی ہے, دھڑکتا ہے, پتہ نہیں کیا اللہ نے موٹر لگا دی ہے, کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور, دماغ سے کرنٹ جاتا ہے نا دل کو, جو اس کو جیسے ہمارے یہاں موٹر میں کرنٹ آتا ہے تو کئی ایسی والوں کی نوازش آ گیا تو چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. اس میں آئل الگ چینج کرنا پڑ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ڈالنا پڑ رہا ہے اس میں. تو یہ کیسا دل ہے جو خون کو لے کر آگے پھینکتا ہے, اور دماغ کی جو رگیں ہیں اتنی باریک جن کو لمبا کرو تو چاند سے گھما کے واپس لے آؤ, وہ اللہ نے پوری پیک کر کے اس کھوپڑی میں فٹ کر دی ہیں. ان ہر لائن کے اندر بلڈ چل رہا ہے, ہر باریک لائن میں کیا ہو رہا ہے, بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. ذرا سا کہیں جام ہو جائے, ایک لائن بھی ڈیمیج ہو گئی تو آدمی آڑا ترشا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہاں والی دوڑی ہو گئی تو ادھر سے پیرالائز ہو گیا, ادھر سے ہو گئی تو ادھر سے. اس کو ڈاکٹر کھولنے میں لگے رہتے ہیں, بھائی اس کی لائن چالو کرو. اب وہ اتنی باریک لائن ہے کہ ایسا بھی نہیں کسی بھنگی کو بھیجو آپ ڈنڈا لے کے, جیسے ہمارے گٹر بند ہو جاتے ہیں نا تو بھنگی گھس کے پورے گٹر ڈنڈے گھسا کے اس کو چالو کرتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا, تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل دماغ میں نے پیدا کیا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کے درجات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مانے کہ مجھے اس نے بنایا ہے, مانے کہ وہ مجھ پر خرچ کر رہا, مجھے نعمتیں وہ دے رہا ہے, مانے کہ میں سب سے پہلے اس کا غلام ہوں, مانے کہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے. یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے. پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے, یہ شکر کا دوسرا مرحلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اسی نے زمین میں پھیلا بھی دیا اور اب دوبارہ جمع بھی کر دے گا. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. پوری زمین انسان کے لیے بنی نا, تو پھر اللہ نے پیدا کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا انسان. آدم علیہ السلام اور اماں حوا جہاں آئے تھے, اگر وہیں رہتے تو ایک اتنا بڑا ملک آباد ہو چکا ہوتا, نہ ہمیں سفر کا مزہ آتا, نہ تجارتیں ہوتی. اللہ نے زمین میں آدم کی اولاد کو
پھیلا دیا. جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں نا. قرآن میں جہاں بھی آدم حوا کا ذکر ہے وہاں یہ آتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. پھیلانے کا ذکر آتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں نا ان کو گھر سے دفع کرو. بولو پھیلو, یہاں نہ ٹنگ کے بیٹھو. سمجھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے. ابھی میرا کلپ گیا ہے اس پہ بھی کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, زیادہ تر کے تو پازیٹیو ہی آئے ہیں کہ بچہ بالغ ہو جائے نا شادی سے تو اس کو مت روکو. آپ اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہیں, آپ کو حق نہیں. وہ بولو بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا شرعی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری جب شادی کی عمر ہوئی میرے ابا نے کہا بہو اس گھر میں قدم, الگ گھر بہو وہاں, کیونکہ ٹینشنیں پہلے ہی اتنی زیادہ ہیں کہ مزید بہو کی ٹینشن بولو نا بھائی مت پالو. اور بہو کو ساس کی ٹینشن بولنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی نہیں سن رہا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس نے ہاں بولا کس نے نہ بول. اتنے گھر کے گھریلو پیچیدہ مسائل ہیں, اتنی جنگیں ہیں, اس قدر عذاب, غیبتیں, اور آخر میں لڑکے علیحدہ ہی ہونا ہوتا ہے. تو والدین کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ بچہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی چپکا رہے. یہ رائٹ ہی نہیں ہے ہمارا. اگر یہ رائٹ ہوتا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ہوتا. آدم اور حوا سے جو بچے پیدا ہوتے وہ بیٹے ابا سے چمٹے رہتے, بیٹیاں اماں سے. ایسا ہی ہوتا نا. پھر اس وقت جڑواں جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی سمجھے جاتے تھے, جڑواں نہیں ہوتے تھے وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جاتے تھے. پھر وہ وہیں چمٹے رہتے, پھر ان کے بچے اپنے ابا اماں سے چمٹے رہتے, پھر ان کے اولادیں اپنے ابا اماں سے. تو مجھے نہیں پتا آدم علیہ السلام کہاں زمین پہ قدم رکھا. لوگ کہتے ہیں جدہ میں رکھا, اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے. دادی, جدہ دادی کو کہتے ہیں نا عربی میں. تو اگر جدہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں آدم اور حوا علیہ السلام کا ملاپ ہوا تھا تو آج سب کہاں ہوتے؟ جدہ میں. ہم سب کا وطن کیا ہوتا؟ جدہ. اور وہیں گھر پھیلتے 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 ایک سعودی عرب بہت بڑا ملک بن چکا ہوتا. سعودی عرب کے ریگستان اتنے ہیں کہ وہاں ساری دنیا آ سکتی ہے. ابھی بھی جتنی آبادی ہے نا سب آ سکتے ہیں وہاں. کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ نے تو شادی کا سیٹ اپ رکھا ہی اس لیے کہ پھیلو. فلیٹوں میں ٹنگے ہوئے ہیں, وہ منجلا بیٹا ہے وہ اس کا فلیٹ ہے, وہ اوپر والے فلیٹ میں ٹنگا ہوا ہے, کھڑکیوں سے گر رہے ہیں بچے ہیں ایک کمبل میں گھسیڑا ہوا ہے 10 کو. تو بھائی تھوڑا نکلو باہر یار, تھوڑا اسکیم 33 میں سستا مکان لے لو, ادھر نکل لو, تھوڑا سا ہوادار گھر ہو, بڑا ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں کراچی پہنچنے میں. اور ویسے بھی جب ادھر آبادی بنے گی تو وہ خود کراچی بن جائے گا. بھائی جہاں آبادی ہوتی ہے وسائل سارے خود بخود. جب کراچی بنا تھا پہلی دفعہ جب بنا تھا تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھیں. یہ تو جب آبادی بڑی ہے تو سب چیزیں خود بخود آگے. دیکھو ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے, آبادی ہوتی ہے, ساری سہولتیں, کلینک بھی خود ہی بن جاتی ہے, پانی والے بھی, جوس والے بھی, مچھروں کے اسپرے بھی بک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز پہنچ جائے گی خود بخود. تو اس لیے آبادی کو پھیلانا چاہیے, پھیلاؤ. ہم یہ کہتے ہیں نہیں میرا جگر کا ٹکڑا میرے ساتھ چمٹا رہے ہیں اور ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے تجھے, ماں کہتی ہے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے. تو اس کو بولو اماں آپ بھی تو ابا سے الگ ہوئی تھی نا, کیا ابا نے آپ کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا تھا؟ تو آپ ابا کے ساتھ ہی رہتی, میاں کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نیچرل ہے. ہاں الگ ہونے کے بعد بیٹا ماں باپ کو پوچھے نہیں, ان سے ملاقاتیں نہ کرے, خیر خیریت نہ پوچھے, یہ ایک الگ بات ہے. تو جوائنٹ فیملی میں رہنا فائدہ مند ضرور ہے, مگر اس کے لیے جس قسم کا دل اور گردہ چاہیے, آج کل مارکیٹ میں ایسے دل گردے والے لوگ شارٹ ہیں. میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں سب اکٹھے رہتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, بڑی محبتیں ہیں, لیکن وہ انگلیوں پہ گلے جا سکتے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو قانون چند 4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنتا, قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. اکثریت یہی ہے کہ پہلے سے بھائی تو, اور جب سوچا کرو بچہ الگ ہو رہا ہے تو بولے جب مر جائیں گے تو بھی الگ ہی ہو جائے گا. سکون سے الگ رہے, دل جڑے رہیں, یہ زیادہ اچھا ہے. اور قریب رہ کے دل جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف رہیں, یہ برا ہے. معاملات میں لوگ صاف نہیں ہیں. جب شادی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بجلی کا بل کون بھرے گا, گیس کا بل کون بھرے گا, اسی پہ کئی مہینے پڈے چلتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹوں پہ خرچ کیا. جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوئی نا حضرت فرمایا اب گیس بجلی کا بل تم خود دو گے, اپنا میٹر لگاؤ الگ سے. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی, اب کیا پتا چلا بہو کتنی استری استعمال, وہ بٹن دبا کے بھول گئی ہے, وہ استری کا بٹن دبایا بھول گئی. اب وہ سارا بل کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ سسر صاحب کے. سسر صاحب اگر بہو کو ڈانٹ لگائیں تو پھڈا کہ کیا آپ نہیں بھولے کبھی, اور ڈانٹ نہیں لگائیں تو دوبارہ بھولے گی. وہ اپنی جیب سے تو پیسے بھر نہیں رہی بل کے, وہ کیا خیال ہے؟ تو معاملات میں
کلیئر رہنا ضروری ہے, صاف رہنا ضروری. بھائی جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی, تم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہمارے خرچے پہ تھے, ہو گئی ہے ٹھیک ہے, اسی گھر میں رہ رہے ہو, تمہارے پاس الگ گھر کی جگہ نہیں ہے, میٹر سب میٹر لگے گا, میٹر الگ لگا لو تاکہ ہمارا میٹر صحیح چلتا رہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میرے شیخ حضرت کیسے سخی تھے, 1500 روپے 1993 کی بات کر رہا ہوں, 1500 روپے اپنی ارننگ میں سے گھر میں رکھتے, باقی سب صدقہ, ایک دھیلا نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. اور صدقہ اتنا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنے پیسے صدقہ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی ارننگ زمینوں کی آ رہی ہے سب فی سبیل اللہ. اتنا بڑا دل. اب کوئی ایسے صاحب دل کو دیکھے کہ بیٹے سے بھی بل کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ تو سمجھے گا یہ تو کنجوس ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو یہ سمجھے گا یار اتنے کنجوس کو اس کا سب میٹر لگا دیا. بھائی کنجوس نہیں ہے, دل صاف رہیں. معاملات میں گڑبڑ ہوگی تو دل کیا ہوں گے, ٹیڑے ہو جائیں گے. دل صاف رہیں گے بیٹا, بیگم تمہاری, بچے تمہارے, ہمارے بھی ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن معاملات صاف ہونا ضروری ہے. ویسے خرچ کر دیں, چلو بیٹا آج یہ آپ یہ لو چھاؤ, یہ پیسے لو, جاؤ بیگم کے ساتھ پیزا کھا کے آؤ باہر جاؤ. ویسے خرچ کریں, وہ پھر بیٹا احسان بھی مانے گا کہ دیکھو میرے ابا نے آج مجھے عیدی دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. معاملات میں گڑبڑ ہوگی وہ مانے گا ہی نہیں. تو معاملات بالکل ایسے صاف کلیئر ہونے چاہیے, اس سے انسان تمیز سے زندگی گزارتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرأکم فی الارض, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے تاکہ تم دنیا میں پھیلو. سمندری راستے بھی بنائے. اب سمندر سے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ ہو. سمندر میں جانے کے بعد انسان اندھا ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گھوم رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں ستاروں کا سسٹم آسمان میں ہم نے فٹ کر دیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. سفر کی ضرورت تو صدیوں سے ہے نا انسان کو. جو ٹیکنالوجی آج ہے وہ پہلے تھوڑی تھی, اور آج جو ہے وہ بھی ستاروں کی مدد سے ہی ہے. تو جو صدیوں پہلے لوگ سفر کرتے تھے دنیا میں, انہوں نے جا کے ملکوں کو آباد کیا, تو اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا نظام ہم نے بنا دیا جن کو دیکھ کر تم ڈائریکشن طے کرتے ہو. اسی لیے میرے بھائی سمندر میں جب سفر کیا کرو نا, ایجنٹ کو پیسے دیا کرو تو پہلے دیکھ لیا کرو کون سا ستارہ میرے کہاں پڑ رہا ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں, اب تو اب بھی ہوتا ہے لیکن پہلے بہت ہوتا تھا, ایجنٹ جو ہے نا پیسے لے کے آپ کو دبئی پہنچاتے تھے, مسقط پہنچاتے تھے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ سمندر میں جانے کے بعد میرے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہوں میں, وہ بالکل بھول جاتا. بالکل واقعی آپ یعنی اندھا ہو جاتا ہے انسان سمندر میں, کچھ نہیں پتا چلتا ڈائریکشن کا. تو ایک آدمی کو ایک ایجنٹ کشتی میں لے کر گیا کہ تمہیں مسقط لے کے جا رہا ہوں. گوادر پہ اتار دیا اس کو. وہ گوادر پہ تلاش کر رہا ہے یار, اس کو بولا اب میری ذمہ داری یہاں تک تھی, آگے کیونکہ غیر قانونی اب خود ہی جاؤ. وہ بیچارہ گوادر پہ, کیونکہ مسقط کا پورٹ اور گوادر دیکھنے میں تو پہاڑ ویسے ہی کلر کے سب کچھ وہی ہے. تو بیچارہ اٹھ کے کسی سے بولتا ہے, ایک بندہ ملا اسے دور, بھاگا بھاگا گیا, بولتا بھائی ادھر مسقط کدھر ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے مسقط کا تو نہیں پتا, میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے, تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ستاروں سے ڈائریکشن, ستاروں کا علم جانتا تو پتا چل جاتا کہ یہ مسقط یا قطر نہیں ہے, یہ گوادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے, سمندر کے راستے جہاں سے انسان کہاں کہاں پہنچا, اور پھر ان کی ڈائریکشن, اور پھر زمین کے راستے اللہ نے. آپ دیکھو جب ہم پہاڑی سفر کرتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے سڑکیں ہوتی ہیں, اس کا مطلب قدرت نے پہلے سے پہاڑ میں اتنی اسپیس رکھی ہے کہ یہاں سڑک بنائی جا سکے تاکہ لوگ پوری دنیا میں جا کے آباد ہو سکیں. جو لوگ پہلی دفعہ مری, کاغان, مردان جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہوں گے, جب یہ گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو کچھ تو راستہ ہوگا نا, یہ سارے پیدل تھوڑی گئے ہوں گے. کوئی گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی, کسی بھی چیز کے چلنے کا یا پیدل چلنے کے لیے بھی تو راستہ چاہیے نا. اب یہ تھوڑی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ جیسے وہ K2 کی پہاڑی اثر کرنے کے لیے چڑھ رہے ہوتے ہیں گھوڑے, اس طرح سے تھوڑی چڑھے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے کہیں نہ کہیں راستہ نظر آئے گا تمہیں. کیوں؟ یہ ساری زمین تمہارے لیے, تو اگر میں تم پہ پابندی لگا دیتا تو تم نہیں جا سکتے. اور عجیب بات اور بھی بتاؤں آپ کو, اللہ نے ساری زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی, اور ساری زمین انسانوں کو رزق دینے کے لیے بھی بنائی ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے نا, زراعت کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. وہ زمینیں جو کسی زمانے میں کاشتکاری کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی, اللہ نے ان کو کاشت کے قابل رکھا ہی نہیں, کیونکہ آبادی اتنی ہے نہیں کہ ان سے بھی کھیتیاں اگائی جائیں. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جو زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہیں وہ بھی کاشت کے قابل بن جائیں گے. تبھی یہ
جو ماہرین معیشت ہیں انگریزوں کے، یو کے، امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں فیوچر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ انسانی تاریخ میں اتنی فراوانی کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو الو بنانے کے لیے ہمارے ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ بچوں کی سپیڈ زیادہ اور خوراک کے وسائل کم، یہ صرف الو بنانے کے لیے. جو ماہرین معیشت ہے نا ان کے، وہ کہتے ہیں پیداوار کی سپیڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بلکہ اب تو پیداوار کے ایسے آپ نیٹ پہ سرچ کریں، ایک گھر جس کے پاس زمین نہیں ہے اگانے کے لیے، وہ گملوں کے اندر اتنی چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک گھر کی سبزیوں کی ضرورت وہ آپ کے گملے پورے کر سکتے ہیں. اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں، کہ گھر کے اندر ہی گملے لگا کے. ہمارے کچھ دوستوں نے کیا ہوا، میں نے جا کے دیکھا بھی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا، گوروں کے پاس چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں، 4 گملے ادھر لٹکا دیے، 2 ادھر لٹکا دیے، 4 ادھر لٹکا دیے، ان سے بیلیں جا رہی ہیں، ان سے پودے اگ رہے ہیں، اسی میں اتنے کریلے، اتنی بھنڈیاں، اتنے وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں مزے سے. اتنی اسپیس چاہیے ہی نہیں پودے کو بڑھنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ذرأکم فی الارض، اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. اور یہ سارے کام اللہ نے کیے. آگے بتایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن تم سب کی دوبارہ حاضری بھی ہوگی. ہم نے تمہیں پھیلا تو دیا ہے زمین میں، اب ایسا نہیں کہ پھیل کے جہاں جا کے مرو ختم، نا 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 نا. ساری کائنات بنا دی تمہارے لیے، اپنی قدرت کے دلائل رکھ دیے. ایک گٹھلی سے آم بنایا، آم میں پھر گٹھلی پیدا کر دی. یہ سارا پروسیس تم دن رات دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کہا یہ زمین تمہاری ہے، پھیل جاؤ زمین میں اور جاؤ اس پہ محنت کرو، یہ تمہیں کھلائے گی بھی، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی. یہ پھیل پھول کے تو ہم زیادہ ہی پھیل گئے نا، ہم چوڑے ہی ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگ کہتے ہیں اس کو زیادہ ہی پھیل گیا بھائی. تو اللہ نے فرمایا اتنا مت پھیلو، ایک دن دوبارہ سکڑو گے. ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں بھی جو بھی جائے گا سمیٹ کر واپس لے آؤں گا. وحشرناہم، کہ ہم ان کو دوبارہ جمع کریں گے. جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا، صبح صبح جو بکریوں والے بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کو وہ دوبارہ جمع ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن تمہیں دوبارہ میں اپنے سامنے جمع کر کے ان تمام چیزوں کا حساب لوں گا. کیونکہ پھر ورنہ تو تکمیل ہی نہیں ہوگی نا، اس پروجیکٹ کی تکمیل ہی نہیں ہوگی جو پروجیکٹ اللہ نے چلایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو موج مستی کر کے مر جاؤ، تو یہ سارا سیٹ اپ وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ بھائی اللہ یہ چاہتا تھا اپنی قدرت دکھائے. تو بھائی کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے لوگ اللہ کی طاقت پر یقین لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کچھ مانیں گے، کچھ اللہ کو مان کے چلیں گے اور کچھ اللہ کی مخالفت کریں گے. اچھا پھر اس امتحان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس کچھ بھی نہیں، پھر مر کے ختم ہو جائیں گے. تو دنیا میں کوئی ایسا امتحان دیکھا جس میں رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ کے سامنے پرچہ آیا، ایگزامینر نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فزکس کا پرچہ ہے جس کے لیے آپ پورے سال تیاری کرتے رہے ہیں اور آج اسی کا ڈیٹ اناؤنس کی تھی، یہ پیپر ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے. دلائل سے ثابت کر دیا. اب ثابت ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہو پھر کیا کروں؟ کہ بھائی اب ثابت ہو گیا کہ یہ پیپر گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، اب آپ اس کو حل کریں. آپ کہتے ہیں حل کروں گا تو کیا ہوگا، اور نہیں حل کیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور نہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. یا وہ کہتا ہے حل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، حل نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے. بھائی پاس ہو گے کیا ملے گا، فیل ہو گے کیا ملے گا؟ کہنے کچھ نہیں ملے گا. تو آپ اس پیپر کا جہاز بناؤ گے پھونک مار کے؟ کیا خیال ہے؟ بولے کہ اس پیپر حل کرنے سے تو مجھے کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کا جہاز بنا کے پھونک مار کے اڑانے سے پھر بھی تھوڑی سی ذہنی تفریح ہو رہی ہے. بھائی کیسے سمجھاؤں یار، کیسے سمجھاؤں؟ یہ سب باتیں وہ ہیں جو گورا کر رہا ہے اور ہم اس کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ یار بڑے اچھے ہیں گورے، جیپنیز بڑے اچھے، فرانسیسی بڑے اچھے. وہ یہی کہہ رہے ہیں، کائنات پہ ریسرچ تو بہت کر رہے ہیں، اس ریسرچ کا رزلٹ نکل کے خالق تک پہنچے، یہ تکلف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پرسوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی اس کائنات کے بارے میں، بڑی عجیب، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. کہکشاں کا فاصلہ ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے اتنا ہے نوری سال. روشنی 3,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے، تو ایک سال میں کتنا طے کرے گی؟ اور ایسے اربوں سال کتنے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی سے نکلنے والی تیز روشنی ایک سیکنڈ میں 3,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے. مگر جب سے کائنات بنی ہے وہ اب تک وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچی، وہ ٹریولنگ پہ ہی ہے، سفر ہی کر رہی ہے، وہ قصر نمازیں ہی ادا کر رہی ہے. اتنی بڑی کائنات. اور چلو حجم زیادہ ہوتا، اندر کوئی نظام سسٹم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں خود سے پہاڑ وجود میں آ گیا، بڑا سا پہاڑ، اندر سسٹم نہیں. سسٹم اتنا پیچیدہ، 9 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے، اور آگ کا گولا ہے.
جل رہا ہے. اتنا ٹیمپریچر کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑی سی گیس ہلکی کرو، چولہا ہمارا غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پنجاب میں سردیوں میں گیس غائب. اتنا ایندھن جل رہا ہے اور یہ ایک سورج، اس سے لاکھوں گنا بڑے بڑے اور سورج موجود ہیں، سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں. ایسا آگ برس رہی ہے ان میں. کہاں سے جل رہا ہے یہ؟ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نظام ہے. اتنے اور ہوا میں گھوم رہے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھا، اس پہ کچھ ریسرچ تو میں نے پہلے سے بھی پڑھی ہوئی تھی، کافی دلچسپ، کہ یہ جو سائنسدان اب تک کہکشاؤں تک پہنچے ہیں نا، کہ یہ کہکشاں پھر اس سے پھر اتنی ساری کہکشائیں مل کے ایک نیا سسٹم بنا رہی ہیں. کہہ رہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پورا سسٹم بھی کسی مرکز کے گرد تو نہیں گھوم رہا کہیں. کیونکہ پہلے سائنسدان بولتے تھے سورج نہیں گھوم رہا، قرآن میں تو آتا ہے نا سورج بھی چل رہا ہے. پہلے وہ کہتے تھے صرف زمین گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتا چلا بھائی زمین سورج کے گرد اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتا چلا جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ سورج کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور گھوم رہی ہے. یہ گراریاں نہیں ہوتی ہیں، ایک گراری سے دوسری گراری، پورا سسٹم ہے. اور ایسا مقناطیسی نظام ہے، ایسا بیلنس ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. یہ حرکت میں ہی تو برکت ہے نا، ہر چیز کو گھمایا ہوا ہے لٹو کی طرح. اچھا وہ ایک دن وہ ماہر ارضیات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زیولوجسٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے، جو ارضیات کے ماہر ہوتے ہیں، جیولوجسٹ. کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے تو میری عادت ہوتی ہے جو اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں نا ان کا خون نکالتا ہوں، یعنی ان سے معلومات اتنی لیتا ہوں کہ وہ تھک جاتے ہیں. تو وہ زمین کو میں نے کہا ایک دن ہم جب زمین کو یہاں سے کھودنا شروع کریں تو امریکہ جا کے نکل آئیں گے. ظاہر کھودتے کھودتے زمین گول ہے نا، انہوں نے نہیں نکلیں گے. اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب زمین کے مرکز میں پہنچیں گے تو وزن زیرو ہو جائے گا نا، تو پھر تو اوپر چڑھنا پڑے گا. نیچے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، اوپر کون چڑھے گا؟ جب یہاں چلے جائیں گے بالکل مرکز میں، اگر زندہ بچ گئے تو پھر جب ادھر جائیں گے پھر تو اوپر جانا شروع ہو جائیں گے نا. وہ یہاں کے حساب سے نیچے ہوں گے لیکن امریکہ والوں کے حساب سے تو پھر تو بڑی مشکل ہوگی، رسی ڈال کے نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا زمین کے جو مرکز ہے نا اس میں جو پگھلا ہوا لوہا ہے وہ بھی گھوم رہا ہے. یعنی زمین کا جو مرکز ہے، زمین اوپر سے گھوم رہی ہے، وہ مرکز الٹا گھوم رہا ہے نیچے سے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز گھما دی اللہ نے لٹو کی طرح. اس سے یہ مقناطیسی لہریں بنتی ہیں. نارتھ اور ساؤتھ پول پہ جو ہم جو وہ جو کرتے ہیں نا وہ ایک ہی ڈائریکشن رہتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے. پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے. تو پرندوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے زمین میں تانبے کو پگھلا کے ایک پگھلی ہوئی گیند ہے جو لٹو کی طرح گھوم رہی ہے. ہر چیز گھوم رہی ہے بھائی. یہاں تک کہ جب سائنسدانوں نے ذرے کو توڑا ہے، توڑ توڑ کے چھوٹا کیا، دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ذرہ بھی جامد نہیں ہے، نیوکلیس ہے، اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں. ارے جو نظام کائنات کا وہی ذرے کا بھی وہی نظام ہے. اس میں بھی چارج ہے، وہ بھی زندہ ہے، حیات ہے اس میں بھی الیکٹران ہے اور وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں. اس میں بھی چارج ہے. انہی الیکٹرانوں کو دھکا دے دیتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، اس نے سامنے والے کو پش کیا، وہ ہے نا تھپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس اصول سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے. بھائی بجلی میں جب کرنٹ آتا ہے تو وہ الیکٹرانوں کی حرکت ہوتی ہے نا، تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں نہ مجھے پتا ہے، میں دیسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں. کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں دیکھو سائنسدان کیا بتا رہے ہیں ہمیں. تو وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ، وہ الیکٹران دھکا دیتا ہے، بولتے ہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کہہ رہے برداشت نہیں کر سکتا، آگے پاس کر دوں گا میں. ٹھیک ہے، وہ دھکا اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے نا تو آگے والے کو پاس کرتا ہے، وہ آگے وہ کرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پھر وہ آتا ہے پنکھے میں آتا ہے تو ایک مقناطیسی لہر بنتی ہے. وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کتنے کام لے رہا ہے انسان. اگر وہ جامد ہوتا تو آج بجلی نہ ہوتی، پنکھے جہاں تھے وہیں کے وہیں، اور لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کو گالیاں نہ پڑتی. یہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سارے جنت کے اسی والے سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ان میں جنت میں جائیں، کچھ جہنم میں جائیں، اس لیے اللہ نے کرنٹ پیدا کیا. تو کیسا نظام بنایا، ہر چیز حرکت میں. تبھی قرآن کہہ رہے واختلاف اللیل والنہار. بار بار قرآن نے اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ اس کائنات میں سکون نہیں ہے، اختلاف ہے. یہ اختلاف کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلک یسبحون. قرآن کہہ رہے جتنے ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا مطلب جیسے کوئی سوئمر ہے نا، وہ بڑی مزے سے سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بائی روڈ چلتے ہیں تو کھڈا بھی آتا ہے، اسپیڈ بریکر بھی آتا ہے، تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سوئمنگ کرتے ہیں تو نہ کوئی کھڈا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر. تو اللہ نے تیرنے کا ذکر کیا قرآن میں
کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں تیر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے تمیز سے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی آگے اسپیڈ بریکر ہے اور نہ کوئی کھڈا. ایسے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو حرکت حرکت حرکت, ہر چیز میں حرکت. اس سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے, بتا دوں. ارے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں درس قرآن چھوڑ کے کیا شروع کر دی. یہ قرآن سے ہی اخذ ہو رہی ہیں ساری چیزیں. یا تو میں اگر صرف اس طرح سے درس دینا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, تو بس ختم ہو گئی درس. تو یہی تو علم کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے کیا کیا اخذ کر رہے ہیں. اس سے ہی پتہ چلا میرے بھائی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی روح کس پر ہے؟ حرکت پر ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی تو تباہی کی طرف ہر چیز جائے گی. تو انسانوں میں بھی وہ صحت مند رہتا ہے جو متحرک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تڑپ جاتے. جو صبح اٹھ کے حرکت کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, پھر دفتر جاتا ہے, پھر وہاں بھی کچھ حرکت کرتا ہے, کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا بس 3 گھنٹے کے لیے. جو حرکت کرتا رہے گا نا, چلتا پھرتا رہے گا, بولتا سنتا دیکھتا حرکت کرتا, ہاں جب تھک جائے تو سو جائے, پھر دوبارہ سے حرکت میں آ جائے, تو وہی صحت مند رہے گا. آج جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو حرکت کرتے ہیں, ہم تو صبح آفس جاتے ہیں 2 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہماری آنکھیں بھی حرکت کرتی ہیں, ہماری انگلیاں بھی کی پیڈ پہ حرکت کرتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی انگلیاں موت تک صحت مند رہیں گی, انگلیوں کے مسل بالکل ٹھیک رہیں گے, گھٹنے جواب دے جائیں گے. یا تو گھٹنوں سے کی پیڈ کے بٹن دبایا کرو, کیا خیال ہے, یا ناک سے دبا لیا کرو, یا کونیوں سے دباؤ. بھائی جو چیز حرکت کر رہی ہے پھر وہی ہوگی ٹھیک, انگلیوں کے جوڑ صحیح رہیں گے, اور وہ بھی 2-4 جو استعمال میں آ رہی ہیں. چھوٹی انگلی تو استعمال میں آتی نہیں ہے, تو یا تھوڑی بہت پلکیں سیٹ رہیں گی. تو میرے بھائی کمر کو ٹھیک رکھنا ہے تو کمر حرکت میں لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ گھٹنے صحیح رکھنا ہے تو گھٹنوں کو حرکت میں لانا, دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے. آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے.